یاجوج اور ماجوج کا واقعہ اسلامی تاریخ اور عقیدے میں نہایت اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ واقعہ انسان کو نہ صرف ماضی کے ایک عظیم فتنہ سے آگاہ کرتا ہے بلکہ مستقبل میں آنے والی ایک بڑی آزمائش کی خبر بھی دیتا ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ دنیا کی طاقت، تعداد اور ظاہری ترقی اگر اخلاق، عدل اور ایمان سے خالی ہو تو وہ انسانیت کے لیے رحمت کی بجائے عذاب بن جاتی ہے۔ یاجوج اور ماجوج کوئی خیالی یا پراسرار مخلوق نہیں بلکہ انسان ہی ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور انسانی نسل کا حصہ ہیں۔ تاریخ کے ابتدائی دور میں یہ ایک مخصوص علاقے میں آباد تھے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور جسمانی طاقت بھی غیر معمولی تھی، مگر ان کے اندر اخلاقی اقدار، رحم اور انصاف کا فقدان تھا۔ یہ قومیں آہستہ آہستہ ظلم، جارحیت اور فساد کی علامت بن گئیں۔ جہاں بھی ان کا گزر ہوتا وہاں امن باقی نہ رہتا۔ یاجوج ماجوج کی سب سے نمایاں پہچان زمین میں فساد پھیلانا تھا۔ وہ بستیوں پر حملے کرتے، لوگوں کو قتل کرتے، کھیتی باڑی تباہ کر دیتے اور پانی کے ذخائر پر قبضہ کر لیتے۔ ان کے ظلم سے علاقے کے ویران ہو گئے۔ لوگ ان سے اس قدر خوف زدہ تھے کہ اپنی جان، مال اور عزت کو ہر وقت خطرے میں محسوس کرتے تھے۔ آخر کار ایک مظلوم قوم جو دو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی، ان کے ظلم سے تنگ آ کر ایک نیک، عادل اور طاقتور بادشاہ ذوالقرنین کے پاس پہنچی۔ انہوں نے اس سے درخواست کی کہ وہ یاجوج ماجوج کے حملوں کو روکنے کے لیے کوئی مستقل انتظام کرے، کیونکہ وہ روز روز کی تباہی سے عاجز آ چکے تھے۔ حضرت ذوالقرنین ایک عادل حکمران تھے۔ انہوں نے نہ دولت کی طلب کی اور نہ شہرت کی۔ انہوں نے مظلوموں کی فریاد کو انسانیت کا مسئلہ سمجھا اور فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی رکاوٹ بنائیں گے جو یاجوج ماجوج کو ہمیشہ کے لیے روک دے۔ انہوں نے اس کام کو اللہ کی مدد اور بھروسے کے ساتھ شروع کیا۔ ذوالقرنین نے دو بلند پہاڑوں کے درمیان ایک عظیم دیوار تعمیر کروائی۔ اس دیوار کی بنیاد لوہے کے مضبوط ٹکڑوں سے رکھی گئی اور پھر انہیں پگھلے ہوئے تانبے سے جوڑ دیا گیا۔ یہ دیوار غیر معمولی طور پر مضبوط، اونچی اور ہموار تھی۔ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ یہ دیوار صدیوں تک دنیا کو ایک بڑے فتنہ سے محفوظ رکھتی رہی۔ وہ روزانہ اسے توڑنے یا کھودنے کی کوشش کرتے مگر ہر بار ناکام ہو جاتے۔ ان کی محنت ضائع ہو جاتی اور دیوار اپنی اصل حالت میں باقی رہتی۔ یوں ایک طویل عرصہ گزر گیا اور دنیا نسبتاً امن میں رہی۔ یہ حفاظت ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ جب دنیا اپنے آخری دور میں داخل ہوگی اور قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوں گی تو اللہ کے حکم سے یہ دیوار کمزور پڑ جائے گی۔ اس مرتبہ یاجوج ماجوج اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے اور دیوار ٹوٹ جائے گی۔ دیوار ٹوٹتے ہی یاجوج ماجوج سیلاب کی طرح دنیا میں پھیل جائیں گے۔ وہ ہر سمت سے نکلیں گے، پہاڑوں سے اتریں گے اور شہروں، بستیوں اور آبادیوں کو روند ڈالیں گے۔ پانی کے ذخائر ختم ہو جائیں گے، کھانے کی قلت پیدا ہو جائے گی اور خوف ہر طرف پھیل جائے گا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں، قلعوں اور محفوظ مقامات کی طرف بھاگیں گے۔ اس عظیم فتنہ کے وقت اہل ایمان دنیاوی طاقت کی بجائے اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ وہ ایک نیک رہنما کی قیادت میں محفوظ مقام پر پناہ لیں گے اور صبر، دعا اور توکل کے ساتھ اس آزمائش کا سامنا کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان اپنی بے بسی کو پوری طرح محسوس کرے گا۔ آخر کار اللہ کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ یاجوج ماجوج ایک ہی وقت میں ہلاک کر دیے جائیں گے۔ ان کی طاقت، تعداد اور غرور سب ختم ہو جائے گا۔ زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی اور شدید بدبو پھیل جائے گی۔ پھر قدرتی نظام کے ذریعے زمین کو پاک کر دیا جائے گا اور انسانیت اس عذاب سے نجات پائے گی۔
یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد زمین دوبارہ صاف اور سبز ہو جائے گی، بارشیں ہوں گی، زمین اپنی برکتیں لٹا دے گی اور انسان ایک عرصے تک امن و سکون کا زمانہ دیکھیں گے۔ یہ اس بات کی واضح نشانی ہوگی کہ ظلم اور فساد کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔